پھر اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کا جو شروع ہے اس میں فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ کافروں کے بارے میں تو یہ غافل انسان تو کافر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ غافل انسان کی منزل جہنم ہے۔ دیکھیں، یہ بات ہو سکتا ہے کوئی مجھ پہ ذرا اعتراض بھی کرے کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ تم خوشخبریاں سناؤ اور تنگی مت پیدا کرو، ہے نا حدیث؟ اور تم تو میں تو آپ کو نہیں، یعنی آپ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، میں تو غافل انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اب غافل انسان کو تو خوشخبری نہیں سنا سکتے۔ کافروں کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، جو ناشکر انسان ہے۔ بشر المنافقین ان لہم عذابا علیما، خوشخبری دے دیں منافقوں کے لیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بشارت کے لفظ آئے ہیں کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ایسی خوشخبری والی بات تو نہیں ہے جہنم، لیکن میں تو غافل انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان ہمارے وہ ایک صاحب ہیں، شعر کا ایک جملہ، جس دم غافل اس دم کافر۔ تو دیکھیں، غافل اللہ تعالیٰ نے میں یہ غفلت وہم غافلون، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کا جو شروع ہے اس میں فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ کافروں کے بارے میں تو یہ غافل انسان تو کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ غافل ہیں تو پھر آپ کا کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ دنیا میں یہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے اور وہ اپنی پڑھائی سے غافل ہے۔ اس کی کلاس فیلو ہے، جوان ہے، کلاس فیلو ایک لڑکی ہے، آپس میں بس انہوں نے ڈیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی یہ اور کبھی وہ، سبق سے غافل ہے فائنل ایئر میں میڈیکل کے۔ تو اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے امتحان میں پاس ہونے کی؟ فیل ہی ہوگا۔ اس نے تو اپنا رخ بدل لیا ہے، کوئی اور مصروفیت ہے۔ ہماری مصروفیت کیا ہے؟ دنیا۔ کوئی اور فکر ہے ہمیں؟ بتائیں مجھے۔ بس یہ فکریں ہیں، بس یہ بس کوئی فکر۔ آج وزیر اعظم ہمارا جو مارچ ہے، ابھی اس نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے؟ صبح و شام وہ فکروں میں ہے۔ اپوزیشن ساری، کوئی فکر ہے ان کو؟ ساری فکر میں ہے کہ کب دڑن تختہ کریں۔ وہ کہہ رہے میں اپنی سیٹ کیسے بچاؤں۔ اپنی ایک پریشانی کا ایک اقتدار ہو یا اپوزیشن، ان کی پریشانی کا ایک عالم دیکھیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، پریس ٹاک کرتے ہیں، کوئی اس میں غفلت کے علاوہ کوئی چیز ہے ان کی باتوں میں؟ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں آپ، سارا میڈیا غافل ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، کوئی اس میں بیداری کی بات ہے؟ آپ اپنا اسکول سسٹم دیکھ لیں، نصاب تعلیم دیکھ، اس میں بیداری کی کوئی بات ہے؟ اپنے گھر میں دیکھ لیں، کوئی بیداری کی باتیں ہیں؟ نہیں۔ میاں اپنی ہانک رہا ہے، بیوی اپنی ہانک رہی ہے، بیگم صاحبہ کو اپنی پریشانی ہے، بیگم بس گھر میں بند ہے، بس اس کو گھر کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں ہے، آخرت کی پریشانی کسی کو بھی نہیں ہے، اور وہ سب
یعنی قبر کے گھڑے میں سب جانے والے. یہ قبرستان میں لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے قبرستان ہیں پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ غفلت جو ہے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے، ہر چیز میں، دنیا میں بھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی دکان میں کوئی نوکر ہے، وہ غافل ہے اپنی ڈیوٹی سے، کام ہی نہیں کر رہا دلچسپی، تو آپ اس کو نکال دیں گے. یا خیانت کر رہا ہے یا غفلت ہے، کام میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ اسے رکھیں گے. غافل دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ غافل انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ناکام ہے. غافل انسان اپنی اس سے اور اپنے جو بھی اس کا کام ہے. تو غفلت تو ایک عام چیز ہے. اب ہمارا مسئلہ تو اللہ ہے اور ہم پر ذمہ داری ہے. یہ جو ہم اپنا اتنا جو وزن لیے پھر رہے ہیں زمین پہ، اس کا ایک مقصد ہے، ہمارے وجود کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں کھیل تماشے کے طور پہ تو نہیں پیدا کیا، تم تو دنیا کے کھیل میں گم ہو گئے ہو، اور یہ تو منزل نہیں ہے، تم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. آج دیکھ لیں، آج ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہماری پریشانیاں. خوشخبری ہم کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہی کی خوشخبری ہمارے لیے ہوتی ہے. بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا پاس ہو گیا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا. یہ خوشخبری ہے کہ بدخبری ہے؟ عام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. شادی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھر بنا لیا، فارم ہاؤس بن گیا، خوشخبری ہے. فارم ہاؤس کتنے؟ 10 کنال پہ فارم ہاؤس بن سکتا ہے. ایک میں گائیں پال لو، ایک میں مرغیاں، پھر کھیتی باڑی، سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے لیے تو خوشخبری اور بدخبری صرف دنیا ہے. اس پہ آپ سوچیں، یہ تباہ کن ذہنیت ہے. میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر سوچ آپ کی صرف دنیا تک محدود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا ناراض ہے. اچھا، آپ اللہ کو ناراض کر کے سکون کا سانس نہیں لے سکتے، یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی وہ بدحال ہوگا. روح پریشان ہوگی نیچرلی، روح تو ایک وجود رکھتی ہے، اس کو احساس ہے. آپ جب اللہ کے راستے پر نہیں ہیں وہ پریشان ہوگی. پھر ظاہر ہے کہ آپ جب اللہ سے کٹ گئے تو یہ تو ایک بہت بڑی، یعنی اپنے ایک بچے نے والد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے، اور باپ کا ہاتھ وہ چھڑا لے تو وہ تو گم ہو جائے گا. بچہ، چھوٹا بچہ، کتنا؟ 3 سال کا ہو، جو چل سکتا ہے. 3 سال کا بچہ چل سکتا ہے عام طور. ایک بھیڑ ہے، اگر وہ باپ سے انگلی چھڑا لے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے، تو باپ سے اگر انگلی چھڑا لے تو ہم نے کیا ہے؟ ہم تو اپنے رب سے، اپنے آپ کو ہم نے کاٹا ہوا ہے. رب تو ہمارے قریب ہے، ہم رب سے جڑنا نہیں چاہتے. جو لوگ جوڑنے والے ہیں ان سے ہم بھاگتے ہیں. عام طور پہ کوئی جوڑنے والے کی تلاش میں بھی نہیں ہے، مل جائے تو پھر اس سے پھر وہ فائدہ بھی نہیں لیتے، وہ تو رب سے جوڑتے ہیں نا. تو دیکھیں، رب سے کٹ کر انسان سکون کا سانس نہیں لے سکتا. یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن مجید میں. اگر رب سے آپ جڑ گئے تو دنیا آپ کے لیے پھر جنت ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. انسان یہ سوچتا ہے کہ رب سے جڑ کے ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم محدود ہو جائیں گے، ہم غلام ہو جائیں گے. تو اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ رب کے آپ غلام ہو جائیں تو اس سے بڑی بادشاہی کوئی ہے؟ بادشاہ کے غلام ہو جائیں، اللہ کے غلام ہو جائیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر یہ ساری حقیقت آپ، یعنی جو پہلی ہم نے بات شروع کی کہ دنیا کی حقیقت کو کیسے یاد رکھا جائے، تو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یقین پہ کام کریں. آپ سوچیں،
اپنے آپ پہ سوچیں، آپ کیوں سانسیں لے رہے ہیں؟ دنیا میں تو یہ گنتی کی چند سانسیں ہی ہیں نا. جو نوالا آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ نگل نہیں سکتے. جو پانی کا قطرہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے آپ اس کو پی نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے؟ آخر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ گنتی کی چند سانسیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو وقت شروع ہونے والا ہے وہ یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت خراب ہوگا. اور یہ ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس وقت کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم